شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ الامی النبی الکریم. الصلوات. دعا پروردگار عالم صدات اعظام کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول و منظور فرمائے. آپ تمام حضرات کا، سادات المومنین کا، کائنات کے سب سے بڑے بادشاہ کے ذکر میں تشریف لانا، آپ کے ایک ایک سانس، ایک ایک قدم، دو جہاں کی افضل خاتون کی جوتی کے صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے. آج کی جو مجلس اعلیٰ ہے مصائب کے حوالے سے، وہ باب الحوائج بادشاہ وفادار حسین سخی عباس علیہ السلام کے نام نامی اسم گرامی سے منسوب ہے. تو جب اس بادشاہ کی مجلس میں ذکر ہو، بلکہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں دعا سے پہلے ایک فرمان جناب کو سناؤں کہ ایک بندہ 12-14 سال سے امام رضا بادشاہ کی قبر پاک پہ کھڑے ہو کے دعا مانگتا ہے اور وہ دعا پوری نہیں ہوتی. تو ایک مرتبہ گلہ کرتا ہے اور خواب میں بادشاہ رضا آتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری یہ دعا پوری ہو تو کربلا جا، ہماری جد عباس کی قبر پہ کھڑا ہو جا. تو وہ کہتا ہے مولا بے شک بڑا رتبہ ہے جناب عباس کا، کوئی شک نہیں اس میں، بہت بڑا رتبہ ہے، لیکن مولا وہ 12 اماموں میں تو نہیں ہے، آپ تو 8ویں امام ہیں. تو کہتا ہے مجھے خواب میں آ کے مولا نے بتایا کہ اصل وجہ یہ ہے زندگی میں چچا غازی نے وہ کیا جو ہم نے کہا، اب قیامت تک ہم وہ کریں گے جو غازی کہے گا. اس وجہ سے مہربانی کرو ذرا سارے اروندیاں خان، مہربانی کرو ذرا ہاتھ اٹھاؤ جی. بالخصوص آج دعا ہے جی، میرے جتنے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص میرے سادات، ان میں سے اگر کوئی بے اولاد ہے، ایک علی شاہ جی دعا کا حکم فرما رہے ہیں عبدالوال سے، اور ایک سید صدا محمد شاہ صاحب جو بابا جی فدا شاہ جی کے بیٹے ہیں. پروردگار غازی شہنشاہ کی نالین کے صدقے میں آئندہ سال ماتمی بیٹا عطا فرمائے. مالک الملک فدا شاہ جی کو صحت تندرستی عطا فرمائے. جتنی ہماری مائیں بہنیں مرشدزادیاں بیٹھی ہیں، ان میں سے کوئی ایسی بہن مومنہ سیدزادی جس کی شادی کو عرصہ ہو چکا ہے یا اولاد ہے ہی نہیں، یہ صرف بیٹیاں ہیں، اللہ غازی شہنشاہ کی وفا کے صدقے میں ماتمی بیٹا عطا فرمائے. پروردگار ذرا ہاتھ پھیلائیے اور جس مقصد کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں وہ بھی پورا کیجیے. اللہ غازی کے صدقے میں ہمارے گناہ معاف فرما. اللہ باب الحوائج کے صدقے میں ہماری توبہ قبول فرما. پھر آمین کہیے. میرے اللہ شہنشاہ وفا کے صدقے میں ہم سب کے گناہ معاف فرما. پروردگار غازی شہنشاہ مولا کائنات کے صدقے میں ہم سب کو 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ غازی کے صدقے میں جہاں جہاں بھی عزاداری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرما. اول سے آخر بھائی تک ایک ایسی بلند با جماعت صلوات پڑھیے کہ سخی با وفا عباس ہم سب پہ راضی ہو جائیں. تھوڑی سی زحمت ہے کہ کافی جگہ آگے خالی ہے، اگر آپ تکلیف نہ سمجھیں تو نظر اللہ ناظر حسین جو میرے بھائی یہ بیٹھے ہوئے ہیں تھوڑا تکلیف کریں گے آگے، کیونکہ یہ والی ساری جگہ خالی ہے اور مومنین جو ہیں وہ شاید دریاں کم پڑ گئی ہیں، تو اس لیے تھوڑا آپ آگے اگر آ جائیں گے تو جو بعد میں آنے والے مومن ہیں وہ آرام سے بیٹھ سکیں گے. اگر کسی بھائی کو پنکھے کا مسئلہ ہے تو وہ بے شک بیٹھا رہے، ہاں مہربانی. اور اگر کوئی تندرست ہے تو وہ تھوڑی سی تکلیف کرے. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ کثیر تعداد ہے اور آواز تھوڑا ہے. نعرہ رسالت. مل کے اونچا نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات. اجازت مالک آپ کو سلامت رکھے. 28واں پارہ سورہ الحشر، سورہ نمبر 59، آیت کا نشان 7. میں انشاءاللہ عربی تلاوت کرتا ہوں اور کس حد تک میں بچوں تک قرآن کا میسج پہنچانے میں کامیاب ہوا ہوں یہ انشاءاللہ آپ کا ترجمہ بتائے گا. فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. فرمایا دین تو فقط یہی ہے، حسین کا نانا جو دے اسے
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसका मतलब है किसी हद तक मैं थोड़ा सा कामयाब हुआ माशाअल्लाह। और मेरा नबी जिससे रोके उससे। आज मैं जनाब को एक तो विलायत अली का तोहफा हदिया करूंगा पहले 5-7 मिनट में। एक आपको कुरान करीम का एक बहुत बड़ा राज अफशा करूंगा मैं हजरत गाजी अब्बास की जूती के सदके में। और फिर मैं इसी कसीदे में जनाब को बताऊंगा कि एक ही सिनेरियो में, एक ही सिचुएशन में, एक ही कंडीशन में पैगंबर आजम ने किसी को कुछ दिया भी था और थोड़ी देर के बाद रोक भी दिया था, ताकि मौजू मुकम्मल हो जाए। मोहम्मद जो दे उसे और जिससे रोके उसे। बाबा जी मेहरबानी, मालिक आपको सलामत रखे। अब जरा एक फिकी मसला सुन लीजिए ताकि फिर वो राज मैं आपकी खिदमत में हदिया करूं। सामने मोहतरम, कुरान करीम में कुल 114 सूरतें हैं। कितने जी? और कुरान करीम में कोई जेर जबर भी फजूल हो तो ये कैसे मुमकिन है कि 114 की तादाद फजूल हो? तो जब मैंने गहराई से सादात की दुआओं के सदके में उन्होंने कुरान में गोताबंदी की, एहसान भाई नजर नहीं आ रहे कहाँ पर जी मेहरबानी, जब मैंने गोताबंदी की तो पता है नतीजा क्या निकला? नतीजा ये निकला कि 99 यानी 99 है अल्लाह के अस्माए सिफात। तो रहीम है, तो करीम है, तो गफार है, और एक है इसमें जलाला अल्लाह। तो 99 में एक डाला तो क्या बना? ये 100 अल्लाह ने अपने लिए रखा है और ऊपर 14 बचते हैं। ठीक है जी, मालिक आपको सारी मेहरबानी, खुदा आपको सलामत रखे। तो ये बनी 114 सूरतें। ठीक है जनाब, 114 से आप समझा के इनमें हर सूरत के आगाज में बाबा जी भाईजान तंजील भाई, हर सूरत के आगाज में अली सैयद एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है और वो हिस्सा है कुरान का बउनवाने मज़हब जाफरिया। अल्लामा साहब बैठे हुए हैं, हमारे नजदीक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर सूरत का जुज़ है। यानी अगर बंदा नमाज पढ़े अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बिस्मिल्लाह मिस कर गया तो वो नाकिस है, नमाज बातिल है। क्यों? क्योंकि बिस्मिल्लाह हिस्सा है फातिहा का और हुसैन के नाने का फरमान है ला सलात इल्ला बिफातिहल किताब, अगर जब तक फातिहा नहीं होगी नमाज है। इसका मतलब मज़हब जाफरी में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक तो पढ़ना वाजिब है, नंबर 2 ये कुरान का हिस्सा है। 114 सूरतों में से हर सूरत के आगाज में बिस्मिल्लाह है सिवाय एक के। और भाईजान वो कौन सी सूरा है बाबा जी? सूरह तौबा। इसके 2 नाम है, एक सूरह तौबा है, एक सूरह बरात है। बरात यानी तबर्रा, बरात यानी तबर्रा, क्योंकि इसका आगाज है बरात मिन अल्लाह व रसूल। अल्लाह भी लानत करता है, रसूल भी लानत करता है मुशरिकीन पर। आज तक तो जिन्हें की मौलवी नहीं है वैसे के लान वसीया करते हैं। बाबा जी मौला आपको सलामत रखे। कुरान के असर के जाना, कुरान बाबा जी कहता है कि अल्लाह भी लानत करता है मुशरिकीन पर और उसका रसूल भी। मौलवी साहब से पूछा गया जी किबला बताइए कि इसके आगाज में बिस्मिल्लाह क्यों नहीं? बाबा जी मैं पूरी तवज्जो चाहता हूँ। तवज्जो से मुराद यह है कि मैं आपकी खैरात चाहता हूँ। खैरात से मुराद कोई कागजी नोट नहीं, आपकी पाकीज़ा दुआ मोमिनीन की और बिलअखस सदात पाक की खुसूसी दुआ चाहता हूँ। मौलवी साहब क्यों नहीं बिस्मिल्लाह? कहा जी चूंकि इसका आगाज सख्ती से है, शिद्दत से है। अब वो मैं शिद्दत आपको लहजे में पैदा करके दूं। आपको पता कुरान में तो अल्फाज है ना, कुरान में अल्फाज है, लहजा नहीं है। कुरान में अल्फाज है, लहजा नहीं है। या इली ऐसा करम कर गाजी की जुत्ती का सदका हर हलाली बोले। भाईजान कुरान में अल्फाज है, लहजा नहीं। ताम भी आख्या सी मैं कुरान कल्ला छड़ के नहीं चला। हाय हाय, बादशाह के हाथ में सलामत रखे। तुझे समझ आई है? मिलके ऊंचा नारा हैदरी। ये जो कहा ना मैं कुरान के साथ अहले बैत, ये लहजा है। और पाजी लहजे में बड़ा फर्क है। मैं आपको मिसाल देता हूं, इसे रोको मत जाने दो। कितने लफ्ज में? इसे रोको मत जाने दो। अब देखिए यही लफ्ज रहेंगे और देखिए कितना फर्क पड़ता है। इसे रोको मत, इसे रोको, वही लफ्ज है। एक मर्तबा जा रहा है, एक मर्तबा रह रहा है। इसका मतलब है लहजा बहुत जरूरी है। और अगर किसी इमाम का लहजा भी ऐसा हो जो रहमान का लहजा है। बाबा जी मैं खुसूसी आज मैं राज्य के नौकरी करना चाहता हूँ, मोमिनीन की और शहीदों के राज्य के। और ये तभी देख ले मौसम तो वाकई शक नहीं आज हबस है, लेकिन थोड़ा आपने गौर करना। फिर हबस है या गर्मी है, फिर ये नसीबा का दिन मिलते हैं। इमाम हुसैन की जुत्ते थले का दिन लभे ने तो चलो मौजा लुट लीए। ये मौजा लुटना टाइम जो 5 दिन की किस्में हदीसे के सामने नबी नहीं कहते जहां मेरे हुसैन का जिक्र होता है ना बशर्ते दूर की बात फरिश्ते भी आते हैं। ये मौजा सदके जाना। इस बात मेहरबानी करो, मौला आपको सलामत रखे। तो जो जिसामिन मुस्लिम कहा कि सख्ती है वो लहजा देखो जी।
براۃ من اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول تبرہ کرتا ہے مشرکین پر. ٹھیک ہے جی. مولوی صاحب اگر سختی، شدت، غصہ، ہائی بلڈ پریشر، اگر یہی وجہ ہے کہ چونکہ آیت کا آغاز، سورت کا آغاز سختی سے ہے تا بسم اللہ نہیں، تو آئیے میں آپ کو ایک ایسی سورت سناتا ہوں جو اس سے 1000 گنا ود سخت ہے لیکن بسم اللہ ہے. تو شیعہ منبر تو میں ترجمہ بھی نہیں کرنا، تو ہر حالات بولوں گا نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. صدقے جہاں بابا خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے. اے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. اے ترجمہ جی اردو دا، میں تو دیسی بندہ پٹھے وڈ، میں ترجمہ کراؤں. اللہ بندہ ابو لہب ٹوٹ کے مرے تو اللہ کی قسم اگر بڑے سے بڑا عالم دین میرے ترجمے کو چیلنج کرے میری زبان کاٹ دینا. اے ترجمہ دے تبت یدا ابی لہب وتب. کبلا سے پوچھئے جب 2 مرتبہ ایک فعل آئے اس کے بعد اسی مادے سے آئے تو اسے کہتا ہے مفعول مطلق. جیسے آپ کہتا ہے یطہرکم یسلمو، اے ٹوٹ کے مرے تو اس کا مطلب ہے اس میں شدت زیادہ ہے لیکن بسم اللہ تو ہے. بابا جی یہ مطلب گل وچ کچھ وہ اج سیداں دا نوکر دسے لگا ہے جی. توجہ فرمائی تھے. آؤ جی. نبی جو دے اسے، میرے نبی جس سے منع کرے اسے. جب پہلی 10 آیتیں نازل ہوئی سورہ برات کی، سورہ توبہ کی، میں جو پڑھنے لگا ہوں یہ تفسیر درِ منصور ہے. احسان بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، احسان بھائی کے بعد 10 اور بھی کتابیں ہوں گی. میں جو بتا رہا ہوں یہ درِ منصور ہے، علامہ جلال الدین سیوطی کی سورہ توبہ کی تفسیر میں. فرمایا کہ جب 10 آیات نازل ہوئی تو حضرت رسول خدا نے حضرت ابو بکر کو طلب کیا. یا ابا بکر الیہ الیہ، ابو بکر میرے قریب آ. آپ کو پتا ہے کہ ہماری اس پاکیزہ محفل میں ہمارے سنی بھائی بھی آتے ہیں، اس لیے ذاکر پہ واجب ہے کہ وہ تہذیب سے، تمیز سے پڑھے تاکہ کسی بھائی کی دل آزاری اللہ آپ کو سلامت رکھے. اور یہی ہمارا مریض کا مقصد ہے. ہمارا حسین جوڑنے کے لیے آیا ہے، توڑنے کے لیے نہیں آیا. یا ابا بکر الیہ، ابو بکر میرے قریب. جی سرکار. کہا ابو بکر یہ آیات ہے. آج شاہ رحمن کاغذ دیتا جو لے لا فائدہ بھی لے لے گا. سیدان کا کاغذ آیا فائدہ ہوتا ہے بار بار. ابو بکر یہ آیات لے لو. بھائی جان تھوڑے جا پکے کے ہونا تو 100 بسم اللہ آئیو. یہ آیات ہیں شاہ جی، یہ آیات ہیں، اسے لے جائیے. بادشاہ جی کہاں؟ فرمایا مکہ. بادشاہ جی مکہ بڑا وڈا کہاں؟ فرمایا کعبہ. بادشاہ جی کعبہ بھی وڈا کہاں؟ کہا سینٹر آف دا کعبہ. بابا جی کرنا کیا ہے؟ کہا میری طرف سے جا کے اعلان کر دے ابو بکر کہ آج کے بعد ہر قسم کے پلیت کا داخلہ کعبے میں منع ہے. سیدوں کا نوکر ہوں، سیدوں کا ملازم ہوں، ایماندار ہوں، ایمانداری سے پڑھوں گا جیسے لفظ ہے. وہ کاغذ لے کے حضرت ابو بکر چلے. ہوں میرا کام ہے بچوں کو سمجھانا جغرافیائی حساب نال. میرا کلے وال سیدہ کو بگانا پنڈ تھوڑی ہے، میرے پیروں کا پنڈ ہے، میں اتنے بڑی باری آیا مجھے پتا ہے. فرض کریں کہ نبی پاک کا پنڈ ہے کلے وال سیدہ، اور جڑا مدینہ ہے کلے وال شاہواں کا پنڈ ہے نبی کا ہی. اور کدھر بابا جی ایک ہی گل ہے، انہوں نے اولاد کا پنڈ ہے. اتوں سرکار نے کلنا ہے حضرت ابو بکر نو شہنچوں کو پلتے. انج صرف تہاڈا نوکر پڑھتا جی کھل کھلا کے تاکہ بچے بھی سمجھن. سکتے پل کا نام تا لیا ہے چونکہ حکم سی کعبے دے اتنے کھلونا ہے. تہاڈی کیا بات ہے، تہاڈی کیا بات ہے، صدقے جانا مولا آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ. کعبے دے اتنے کھلونا تا میں پل پہ آنا. چاچا جی مہربانی. حضرت ابو بکر نے اپنی گاڑی نکالی، یعنی جو اس وقت کی گاڑی تھی گھوڑا یا جو اونٹ وغیرہ، گاڑی نکالی اور سرکار چلے. کلےوال سے جیسے روانہ ہوئے تو ابھی آدووال سبزی فروٹ منڈی کے سامنے، آپ کو پتا برگر شاپ بھی چائے بھی ملتی ہے، وہاں تک جیسے پہنچے تو آپ نے سوچا کہ میں ذرا تھوڑی جی ریسٹ کر لوں، سارا سفر کیتا ہے، وہ چائے شاپ پی لیے. اتنے میں جب جا کے آدووال حضرت ابو بکر تشریف فرما ہوئے تو ادھر سے کال آ گئی تو سمے موبائل جبریل تلے آیا، آ کے پیغمبر اعظم کو سلام کہنے کے بعد کہتا ہے اللہ کہہ رہا ہے لا یؤدی عنک الا انت او رجل منک. یہ جو آپ نے ابو بکر کو دے کے بھیجا ہے نا، اللہ پہ نہیں، یہ صرف 2 ہی پہنچا سکتے ہیں، یا تو آپ جا یا اسے بھیج جو تو جیسا ہے. بادشاہ آپ کے ہاتھوں میں سلامت رکھے، خدا آپ کے ہاتھ سب کے سارے پوری کل. بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے. یا رسول اللہ اللہ کہہ رہا ہے. بھائی جان بہت شکریہ، ایڈی گرمی چ نہ بولے ہو، بڑی مہربانی جناب. یا رسول اللہ بہت شکریہ. کہا کہ یا آپ جائیے چاچا طالب تو سب دعوت دیتی ہے شاہ رانا تو پڑھنا میں وہاں پیا.
میری گل سن میں پہنا وا یہ دیکھو نا میری ذمہ داری نا وجاہت شاہ جی اتنے ذمہ داری ہو رہی اتنے ذمہ داری ہو رہے ہوں میں گل کر لوا یہ ہوئی دوبارہ تے جنوں پتہ ہے نا کہ انفسنا و انفسکم دا مطلب کی ہے میرے نہ بولنا انہوں نے باقی میں چھٹی ہے جبریل نبی پاک آخیا جبریل کی انہیں آخیا شاہ جی اللہ پہ آندا یا آپ جائیے یا آپ جائیے ہائے 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 جنہیں دو بار آپ سمجھا صدقے جانا جی جی میں جے میرا محترم بسم اللہ بھائی اللہ آپ کو سلامت رکھے جے میرا محترم مجمع گرمی نو سائڈ تے رکھ کے تے غازی دے پیو دا وڈا نعرہ مارن دے موڈ چ ہے تے کھا جگہ رکھو جی حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ قرآن پاک دی قسم میں ایویں زور نہیں لایا نام ہے مولوی دا لیا ہے تے زور میں کیوں لا والا ایڈا مولوی شیعہ چ بھی کوئی نہیں سنیاں چ بھی کوئی نہیں پوچھو کنے وڈی کسے مولوی چھال ماری ہے نا وڈی انہیں ایک تفسیر لکھی قرآن دی تو بڑی گل ہے دو لکھیاں نے انہیں 2.5 لکھیاں جی کلے نے تفسیر در منصور بھی سی کیا تفسیر اتقان بھی سی کیا اور ایک تفسیر ہے تفسیر جلالین یہ دو جلال الدینوں کی تفسیر ہے یعنی ایک جلال الدین محلی انہیں شروع کیتا کام تے اب جا کے فوت ہو گئے پھر ایک جلال الدین سیوطی آئے انہیں آ کے پوری کی تھی کنیا ہوئی 2.5 ہو گئے اتنا بڑا مولوی ہے یہ جلال الدین سیوطی کہتے ہیں جب آ کر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے یا آپ جائیے یا اسے بھیجیے جو آپ جیسا ہے نظر یمین و شمالا پیغمبر نے دائیں بائیں دیکھا تو سمجھ نہیں ہوئی تھی اللہ کا مطلب ہے یا محمد جا سکتا ہے یا علی جا سکتا ہے صدقے جانا حیدری بادشاہ کو سب بہت مہربانی یا میں جاؤں گا یا علی جان یا علی ایتھوں آ گئی جی سید کلے والا رہو دھیان نہ سنا جی گل تے بارے بھی مشہور ہے تو گل سچی ہے کہ تسی بھی کسی شاید تو ڈر دے ہاں یہ دھیان رکھا جی ہوں جدوں بھی نبی نے آخیا نا یا علی تو وہ پیچھے ملتے سن پیچھے ایک ہی جگہ تو صرف علی مولا دے اگے ہوں سن ایک جگہ تو صرف ایک جگہ ہر جگہ تو علی پیچھے تو نبی صرف ایک جگہ جتنے ہوں ہی علی اگے سن جدوں کسی اگے آ کے نا میں تیر مارنا یا فیر مارنا ادو سرکار کہنا ادھر مار ابو طالب کا پتر سامنے ہائے 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 مولا آپ کو سلامت انج کبھی مولا علی اگے تو جیڑی قوم یہ پسند نہیں کرتی مولا علی نبی تو اگے آئے وہ پھر قوم ہاں ٹھیک ہے مالک آپ کو سلامت رکھے یا علی جی سید یا علی تیری گاڑی کہاں ہے بابا جی وہ ویلے جی بلوتے ہی کہا یا علی گاڑی نکالی ہے اچھا بابا جی کہاں جانا ہے کہا یا علی جانا ہے شاہین چوک میں اور جلدی جانا ہے کیونکہ ابھی ابو بکر پہنچے ہیں آدوال اور وہ وہاں رش فرما رہے ہیں آپ جائیے آپ جا کے ان سے وہ آیات لیجیے اور خود شاہین چوک جائیے اور جا کے تبلیغ کیجیے نہیں مہربانی شاہ جی وہ چاہتے ہی ہوگا شاہری نے سارا آدوال بن کے پایا جی وہ چاہتے ہی ہوگا بابا جی مثال ہی بنی ہے نا مثال ہی بنی لو جی بابا جی یہ ذرا فائدہ ہوتا ہے بچوں کو سمجھ آتی ہے دیکھو نا میں آخا مقام بیزا مقام شراب تو سب کی پہ آتا ہے تو مزہ تو تھا بندہ اپنی زبان میں بات کرے نا نبی کا فرمان ہے کلم الناس علی قدر عقولہم لوگوں سے بات کرو ان کی عقل کے مطابق تو یہ میں کلچر مطابق تھا کہ بچے سمجھے پہلو سرکار کا لیا کدھر بلایا ہے میرا موضوع سمجھ آ گیا نبی جو دے اسے جس سے روکے اسے تو دیکھا ہے مولا علی پہنچے حضرت ابو بکر سے وہ آیات ہوئی حضرت ابو بکر آدو وال سے کلے وال واپس آئے تو اپنے گھر نہیں گئے سیدھا آئے نا وڈے شاہ کو تو شاہ ڈیرے پہ بیٹھے سن تو وڈے شاہ کو سلام کر کے میں نے بابا جی میں جو گیا تھا آپ نے مجھے واپس بلا لیا کیا یا اللہ سارے بولے کیا میرے بارے میں کچھ نازل ہوا ہے عالمین کی رحمت مسکرا کے تو نہیں ابو بکر تمہارے بارے میں نازل نہیں ہوا ہمارے بارے میں نازل ہائے 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 بادشاہ آپ کے ہاتھ میں سلامت رکھے ایڈا سونا مجمع کتوں لیا نا ایڈا کمال پڑھے لکھا مجمع کتوں ہے جی ہائے داری بابا جی مہربانی مالک آپ کو سلامت رکھے اب میرے مولا علی چلے بھائی جان انہوں نے دھیان رکھا جائے میرے مولا علی چلے سینٹر آف دا کعبہ پہنچے علی کعبے کی چھت پہ پہنچے اگے وہ سارے وڈے وڈے گنڈے تے بدماش کہ اج شاہ نہ کلیا بنا تو گل کو ہے بادشاہ کے ہاتھ میں کاغذ تھا کاغذ مجبوری سی چونکہ وڈے شاہ نے دیتا ہے ورنہ قرآن سارا اتنے علی ادو بھی پڑھا جب قرآن آیا ہی نہیں سی
کیا کہنے آپ کے اجے قرآن 10 سال بعد آنا سی غارے راہ جدو علی کعبے چ نبی کے تھلے پڑھیا میں میرا مطلب ہے وہ کاغذ چونکہ وڈے شہر دیتا ہے تو لینا واجب ہے کیونکہ محمد جو دیس ہے تو ابھی خیر وے ان موضوع میں سرکار اوپر چڑھے اے جی انگلی یہ عام طور پر شہادت کی انگلی اپنے نظر آتی ہے یہ انج انگلی پھرنی ہے انج انج کہ جن نے یہ دھیان رکھا وہ قصیدہ ہمیشہ اتنے پورا ہو جانا انج مولا کر سنا آج کے بعد ہر قسم کے زانی شرابی نجس پلید کافر مشرک کا داخلہ کعبے میں منع ہے یہ وارث کعبہ کا حکم ہے ہائے 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 جی سید اندر والے باہر والے گلی والے علی والے ہائے میری بابا جی مالک آپ کو سلامت رکھے اللہ آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے میں قرآن چوکھا پڑھنا تو ٹائم بہت ہو گیا پہلی کہانی سی ٹائم بہت ہو گیا میرا دل کرتا تھوڑی داد کٹ کے شاہ جی ٹھیک ہے وہاں شاہ جی میرا خیال گل ہوا دی ہے تو میرے کو دیکھ کے چوک گرمی بھی چوکھی لگتی ہے پھر وہ کیا حال ہو گیا آتے آپ ہی لئی تو پھر ہاں جی آدھے نے تمہیں لے کے گرمی چوکھی بھی لگ جائے میں پکھا بھی اپنا تو کرتے ہیں ان والے جی کلے وال بھائی خدا تو میں جی بابا جی پڑھنے ڈگ ڈگ پوا تو حساب لایا جی میں 8 دن ہوا نا صحیح طرح ستا نہیں میں دیکھو ساڈا مولوی رچر سکین لگ پیا میں سادہ سویدھ نہیں پیندا جی بھاجی میرے رکھے مولا آپ کو سلامت رکھے شاہ جی وڈا تحفہ تو میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھی جیباں ہاتھ پا لو تو مجھے لنگر دیو یہ مطلب نہیں آئے تو 100 بسم اللہ میں آئے اس واسطے لیکن نام ہی ہے تو خیر ہے میں نے سنی دھیان بابا جی پاک سید علمدار دا پیو کعبے کی چھت پہ کھڑا ہو کر سورہ برات کو سنا رہا ہے آج پتا چلا سورہ توبہ میں بسم اللہ کیوں نہیں کیونکہ جو پڑھ رہا تھا وہی تو بسم اللہ اللہ پائندر پاک سے دے مولا بچانا بہت رکھی ان کی ساری زندگی علی علی کرتا رہا جی بابا جی کو لطف آیا جی بابا جی ہوں اجازت میلے شروع کریے ہوں کر لینا بابا جی میں سو دن تھاما ہوں اٹھو بھائی بابا جی سورہ توبہ آیت 119 کتنا ہو گیا 240 100 نہیں مہربانی میں نے دس دیا کرو بابا جی 119 100 سورہ توبہ دھیان رکھا جو ہونا نتیجہ دینا پچھلی 7 مہینے کا نتیجہ ہونے لگا جی اللہ کہتا ہے بسم اللہ میں بسم اللہ پڑھنا پہ قرآن پہ ادب سے اس سورج بسم اللہ کوئی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الذین آمنوا آرام نہ سنیں جو تواڈے بچے نو آیت یاد ہے جس میں پوری کرنی تو آخنا 1000 بار سنی سا جس میں پوری کرنی ہے اے ایمان والو ہاں جی اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ ہائے 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 شاہ جی تہاڈی مہربانی بابا نے اشارہ کیا جی مہربانی جی پھر سن لو جی اے ایمان والو ہاں جی ہوں میرے دیکھا جی اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو او یارا میرے سامنے اوتھے کھلو کے بندہ کہ چھری آئی ہے مولوی اب مولوی اٹھا تو میں ڈرنا نہیں ڈرنا نا اس کا مطلب ہے جو چیز سامنے ہے ڈر تو تب لگتا ہے نا اور مالکہ تو سامنے ہوندہ کوئی نہیں پیا اور فعل امر لگا کے کہہ رہا کہ اتقوا اللہ فعل امر یعنی مجھ سے ڈرنا واجب ہے مالکہ جب تو سامنے آندے ہی نہیں تو ڈرنا نہیں واجب ہے تو علامت کی تے تو ڈروں گی میں کونی مع الصادقین سچوں کے ساتھ آ جاؤ ہائے ہائے اور تو ابھی کیا بات ہے قرآن سننے والے تو ابھی کیا بات ہے مولا آپ کو سلامت دیکھے اب میں جناب کے سامنے اس آیت کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرنے لگا ہوں ذرا دیکھیے سیدنا نے نوکر دی منٹ لکھا جی میں تو آیت وہاں لگا سنانا نہیں وہاں لگا ادھر لکھا جی نمبر 1 یا ایھا الذین آمنوا ایک وشتہار اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ کتنے سٹیپ ہو جی اللہ تہاڈا بھلا کرے پھر سنو جی ایمان والو ایک اللہ سے ڈرو 2 سچوں کے ساتھ ہو جاؤ نتیجہ کبھی آئے دا انہوں نے پٹا کٹی کرنے والے کیا جانے قرآن کیا ہے ایمان والے نے شاہ جی ہونا ہے
सच्चियां नाल। गल इन्नी को है, ये अल्लाह ये विश्कार तुझसे क्यों डरे? बाबा जी फिर सुन लो, मैं पढ़ना फिर सुन लो। ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ तो विश्कार पर लैंदा इत्तकुल्ला। मालका चल ठीक है, असी तेरे हिसाब नाल बेवकूफ ही हाँ, माड़े बंदे हैं, पिंड के बंदे हैं, पर मेरा मतलब है तू खालिक है, साडे मुताबिक गल समझा। ये की गल है कि ए ईमान वालों मेरे को डरो ते सच्चे ना हो। वो जो होना सच्चे ना तेरे को क्यों डरिए? शाह जी बंदे की मां सी जुमला खा जाए दुख लगाने कबर तक। अल्लाह फरमाया सुनो, ईमान वालों सच्चों के साथ हो जाओ, डरिए क्यों? मैं खबरदार एक जैसे ना कहना, मुझसे डरो, ईमान वाले और हैं, सच्चे मेरा सबके जाना पीर जाम सारी मेहरबानी। बाबा जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह की कसम ठंड पाई जाती गर्मी से उच्चा नारा है। बाबा जी पिछड़ा करा, ए ईमान, शाह जी मेहरबानी, ए ईमान मानो अल्लाह से डरो। चाचा जी बहुत शुक्रिया। और एक बार तलावत करो तुम। और सवाल है जी, एक 7 दिन मैं थोड़ी नौकरी की है, अज मैं भी सवाल पूछा जी मेहरबानी। ये बाबा जी तो मेरे वीरो तो मेरे पीरो, ये दसो कि जब 1450 साल पहले ये आयत उतर रही थी, अगे कुल्लेआल सी, शाह दा कोट सी, वजीराबाद होना, उदों अगे कौन सा? और तेरी मौला जिंदगी दराज करे, कैसा पढ़ा लिखा मजमा इंज आखो ना। उस वक्त सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन शमाइल रिसालत के परवाने मौजूद थे ना। अरे पुत्र स्कूल जाते हो हूँ, थोड़े बारे नहीं पता, साढ़े बारे पुत्र इन्ना हाजिर लगते थे, उन्हें आखना जैगमबाज, आखना यस सर या लब्बैक या हाजिर जनाब। इन की अकीदा है अटेंडेंस की अकीदा पुत्र नूं? और पुत्र मैं जरा अनपढ़ बंदा, असी तो हाजिरी आने पुत्र नूं, हाजिरी लगती है, हाजिरी समझ दो इंज रजिस्टर लैके ना उत्ते नाल लिखे क्लास के, फिर सर जी एक एक मुंडे का नाम लेंगे ने, जैगम, अलीशा, असद, रिजवान, नदीम, वो गुआखीदा जी यस सर ये हाजिरी है जी। गाजी की कसम अल्लाह कुरान च या अय्युहल्लज़ीना आमनू आके हाजिरी लाने लगा जी, अगर लवानी भी हाजिरी आइए इधर। अल्लाह कहता है ए ईमान वालो, अगो समझना चाहिए हाँ जी, लेकिन असी तो है ही नहीं सन उस वक्त तो सहाबा, हूँ मैंने आखंगे फिर अल्लाह कहता है ए अबू बकर हाँ जी, ए उमर जी, ए उस्मान जी, ए अबू हुरैरा जी, ए सलमान जी, ए अम्मार जी, ए हजरत अबू बकर से लेके अबू हुरैरा तक ईमान वालों जी, फरमाया मुझसे डरो सच्चों के साथ हो जाओ। क्या बात है? बाबा जी थोड़ी क्या बात है? नौकर बना लिया जगह, थोड़ी क्या बात है? फिर मैंने पढ़न देना जगह नहीं, यही तो मैं पढ़ने लगा था। तैयार हो फिर न्याज अद्धी कर लांगे, हूँ दुआ कर दियो जी। अच्छा हूँ जी भाईजान एहसान ने गल की गल तो ना सही परफेक्ट कर छड़ी है। हूँ मेरा काम मैं जाकर मैं थोड़ी तुहानू खोल के गल दसा कि गल की है। हूँ देखो अल्फा आओ वापस कुरान तो फिर आओ जी। या अभी तक ना इंशाल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू भलवान जी जो थोड़ा बोली फिर बात दे दिया करो। ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। आगे काना यकून से जिन्होंने कुन फयकून, काना यकून से है कि मैं पूछो कुन कुना कुनू कुनू हो जाओ माविद साथ अस्सादिकीन, सच्चों के, सच्चे के नहीं। मतलब मैं पहले करके बहा दिया, फिर ये ना को भाभी कुरान पढ़ गया या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन। मैं इनू नमाज के बराबर समझना, ठीक है जी। घोड़े के सुम मैं चुमना जी, जंजीर भी मारे ने आके वेख लो जी। जेडे जेडे तुम शिया समझ दो ना वो सारे ऐब मेरे विच है जी। हाय 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 बाबा जी जो तुमने शिया काफिर ने वो सारे ऐब मेरे अंदर है जी। अल्हम्दुलिल्लाह सारे ऐब मैं पिटने में जिलो भी करना जी, ये मेरे च ऐब है जी भाजी। हूँ मैं हूँ कुरान पढ़िए साद मोबाइल कंट्रोल कर सादिकुन सच्चा, सादिकान तो सच्चा, सादिकुना सादिकीना तीन या इससे ऊपर जितने हस्बे तौफीक आ जाए। शाह जी कुल्ले वालों अगर अल्लाह कुरान में कहता वकूनु मा सादिक तो बड़ा आसान था।
گل مکتا نہیں سی وہ پہلے کلا بندہ ویسے کہڑا دکھائیے جی وہ ویکنا نہیں جی تیار ہو حضرات سب سے بڑا سچا وہ ہے جسے دشمن بھی کہتا تھا تو صادق بھی ہے پہچان آواز نہیں آئی پہچان آواز نہیں مالک آپ کو سلامت تو صادق بھی ہے تو امین بھی ہے اگر اللہ کہتا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِ شاہ جی بڑی پیچھے بیٹھے ہو الصادق ہو جاؤ سچے کے ساتھ گل مک گئی سارے اٹھو دامن محمد پڑھو تو جانا ہی آئی ختم کیا کریں ہم اتنے سانو کافر آ جنہ مرضی آ اللہ کہندا کونوا مع الصادقین علم دی قسمے دا مطلب ہے کہ قرآن کی نگاہ میں نگاہ یاد رکھ پڑے لفظ میں پنڈو بندہ قرآن کی آنکھ میں کچھ اور بھی سچے ہیں جو صداقت میں محمد کے جیسے ہیں میں سب کے جانا میں سب کے بابا جی کی گل ہے اچھا وہ انہوں نے آپس ہی گل ہے جی پر میرے بابا جی مہربانی لے لو میرا حال میں ہم تو محنت کر رہے ہیں مہربانی کرا دے شاہ جی قرآن بابا جی پڑھنا پیا اگر اللہ کہتا صادق کے ساتھ ہو جاؤ تو گل ہو سی اللہ نے اس کا مطلب ہے نگاہ قرآن میں کچھ اور بھی ایسے سچے ہیں جو صداقت میں مصطفیٰ کے برابر ہیں جدہ مصطفیٰ سچا ہے اوڈے ہی او نے وہ تمہیں پتا پھر اہم گل ہوتے ایسی ملسا مر رہے ہو نا تو لوگ آتے ہیں رہن دو شیعہ لگے نے جو کرن دیو کلپن دیو وہ میں اصل لفظ استعمال نہیں پہ کرتا جو کرتے ہیں کرن دیو لیکن اگر کسی شیعہ مسیح سے بھی کہا جائے نا حضرات ایک اعلان سنو تو جنہوں کا نکاح ٹوٹ دینا بھی انہوں نے بچوں کو کھلو لو انہیں شاموں کی عادت لو بابا جی ہاں صدقے دا بابا جی کا مطلب ہے لوگ مجلس پہ سنیں نہ سنیں اعلان شاہ جی پھر تھوڑا پتر کر لگا اعلان تو اعلان جو ہوئے سچا تو ہوئے قرآن کے مطابق تو تمہیں پھر ایسے اعلان کی قسم کنوسی نہیں کرنی جن کو جوگا ہے نا دیکھو نا کوئی مریض بھی بیٹھا ہوتا ہے نا جن کو جوگا ہے انہوں نے پھپڑا پار کے بولے نا کون ہے سچے حضرات پرانا آواز نہیں ایک ضروری اعلان سنیے کائنات میں جو سب سے بڑا سچا تھا ایک دن اسے کچھ سچوں کی ضرورت پڑ گئی سب کے نام تنظیم نعرہ ماری یار میرا برا ساگ ڈانا میرا جی میں اللہ تعالیٰ سامنے کے نالے تیری بات ہے میرا مسکین کا ساہ نکل جاتا ہے مہربانی بھائی چلو اج ریکارڈ تو ٹوٹ گیا نا جی کلے ایک بندہ جاگا مجھ تو بھائی آپ بھائی آج جاؤ جو کرنا جی کر لو بابا جی مہربانی بابا جی شکریہ مولا تو سلامت ہے حضرات جو سب سے بڑا سچا تھا شاہ جی جڈا تو مجمع سونا نا بندے تھے 2 گھنٹے نے ہوں کریے کہ سب 5 جگہ جانا ہوتا مجبوری ہے تو سب سے بڑے سچے نے ایک تو ود کری مثال دیا ایک سچا یہاں اٹھایا ہائے 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 بابا جی مہربانی ایک جنہ ایتھے بولے نا پھر میں علم سے سڑکے تحفہ دیا یا رسول اللہ اس قافلے میں سب سے چھوٹا تو حسین ہے تو تساں بادشاہ دی انہوں اپنے تو بھی اگے کر لیا اور بادشاہ بھی حسین نو اپنے تو بھی اگے کر لے یار دو ترے مومن تے 5-7 سید پاک بولن تے تہاڈا پتر آ جائے اپنے آپ تو اگے فرمایا میں انہوں اگے رکھ کے میں دس رہا چھوٹا بڑے کی گل نہیں ہوتی سچائی کا عمر سے تعلق نہیں ہوتا کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک فیکٹر نہیں کرتے نا چھوٹا بڑے کیا بات ہے کوئی چھوٹا ہو یا بڑا ہو ایک فیکٹر نہیں ہوتا سچا سچا ہوتا ہے بابا جی مالک آپ کو سامنے سچا سچا ہوتا ہے بابا جی دیکھا جی چاچا جی حسین حسن بابا جی وڈی گل کر لینا کیونکہ وڈی کیوں کیوں ہے یہ مجتمعی کی گل ہے ہی نہیں یہ وڈیا لوگوں کی گل ہے وڈیا علماء دی میں کس نہیں پڑھنا میں مسکین دا سینہ میں خالی ہے جو وڈیا کیا وہی پڑھنا ہے دیکھا ایتھے بابا جی حسین ایتھے حسن یعنی جہاں سے امامت اگ رہی تھی وہ زمین پہ چلے اور سجاد و باقر کی صورت میں جہاں سے امامت بڑھ رہی تھی اسے لے کے بڑھے
मैं हुण एक सवाल करा मैं कहना वड्डे शाह जी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बादशाह जी तुसी ये काफिर दी तरतीब बनाई किवें में उन्हें आख्या मैं तरतीब अपनी मर्जी नहीं बनांदा है आ कुरान वे नदू अबनाअना व अबनाकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। शाह जी मेरा सज्जा हाथ किथे वे सारा खोली। ये मौलवी साहब असल में अल्लाह तुझे बता रहा है जो मोहम्मद कदम अपनी मर्जी से नहीं रखता वो दीन को तेरी मर्जी पे छोड़ जाएगा। हाय 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 सबके बाबा खुदा आपके हाथों में सलामत रखे। बाबा जी इधर रखे इथे पाक हुसैन इथे पाक हसन पीछे पाक सईदा सबसे पीछे वो था जो हर मैदान में सबसे आगे होता है। हुण बाबा जी दिल करता है सारिया गल्लां सन पट्ठे वड्ड मौलवी दियां हुण दिल करता है एक गल मैं अपने पीरां दे मुताबिक करा कुल्लेवाल सैयद ते फिर म्यार इत्थे मैं 5-7 सैयदां नाल बैठक मेरी हो चुकी है तो मैं हिसाब लाया मैं कि मौज जाइए मैं इत्थों पढ़ के टुर जाना ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ मैं सुन बैठा अल्लाह की कसम सारे मेरे तो इत्थे सोचते हैं मेरी पढ़ाई तो इत्थे सोचते हैं ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दा तरस ही है ये आंदे होने चल साडे दादे जाकर चल खैर ही है वरना इत्थों जिंदा जाने वाली गल सही औखा काम जे। मेहरबानी जनाब हुण मैं कुल्लेआल दे म्यार दे मुताबिक बोलना जी ए सारी पिछली तुहाडे सामने पट्ठे वट जाकर सी हुण कुल्लेआल दे म्यार दे मुताबिक गल होई भाजी वहां जाके करना क्या था फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन। हुण मैनूं दसो लानत किवें करी दी है ए ट्रिपल टू कट के छुरा कट के की किवें हैं जुबान से। तो जब जुबान से बात करनी है भावें लानत ही सही तो इसे तो टेबल टॉक होना चाहिए ना मैदान की लोड़ से। मैं पियाना मैं कुल्लेआल के मुताबिक बोलने लगा 2 मिनट जो तुम मेरी लाते चो खिंची तो मैं कल तो फिर पट्ठे वार तक गया मैं उन तुहाडे मुताबिक बोलूंगा। हजरात ज़ारबा युज़ारिबु अलामा से पूछा जे मुज़ारबतन इज इक्वल टू फ़ाअला युफ़ाइलु मुफ़ाअलतन इज इक्वल टू बाहला युबाहिलु मुबाहलतन। बाबे मुफाला का मस्तर है यानी तरफैन से लानत का जारी होना। 2 पार्टियां करेंगी लानत लानत मेहरबानी लानत जाएगी उस पर जो लानत का हकदार है यारा करनी लानत है मैदान क्यों। शाह जी तुहाडी जग दी कसम मैं फिर किताबां दी फूला फाली की थी मैं क्या हिसाब तो लाइए यारो और सर मैनू पता है पट्ठे वट बंदे नूं कि मुबालगा का मतलब गलबात है मैदान क्यों। बाबा जी एक बंदा चुप रहा कबर तक गिला मैं रख बंदा मैं देखो किवें भिजवाया पक्का जी कोई नहीं तो मेहरबानी सोहनी दाद आए ये तुहाडी दाद ही मैं ठंड लगे। शाह जी कहता दाद नहीं कहता मैं मैनू दाद दो रहन दो पक्का दाद दो इतने बंदे बैठे बैठे मैं कहना कोई गल नहीं एक बार सारे बोलना जी ये जब बात ही बात की है जब बात ही बात की है मैदान क्यों वो फिर लब लिया मैं सईदों में लब लिया जी वो मैं हिसाब लिया जो पादरी ने ये सी कि मोहम्मद के साथ कुछ बंदे ऐसे हैं जो हमेशा मैदान से भाग जाते हैं। हाय 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 बादशाह के हाथों में सलामत रखे की करा अजय खिलौना हुआ तो घंटा मौजूद ना करा की करता भी कख नहीं मैं तो घंटा पूरा आधा मैं करा की मुस्तफा के साथ कुछ बंदे ऐसे हैं भाईजान बाजी फर्रा या फिर फरारन वो मौका लब देने ते मैं ना मोहम्मद आ मैदान च आउणगे उन्हें मैदान वेखना वो ते गए असी लुटियां पा के असी जित गए असी जित गए असी जित गए। मैं फिर कल तो दूर की गल अगों मैं कुल्लेआल वड़ना ही नहीं जे एक भी सैयद पाक ने अपनी पाक आवाज नंबर तक ना पहुंचाई तो मैं कोई इतने वड़ना ही नहीं। वो फिर जो देखे ना 5 आए ने मैदान के अंदर तो वड्डा पादरी आकब तुहाडे लानत तुहाडी कीती कतरी खूह च पै गई है उधर देखो जो सबसे पीछे है फरार नहीं है मालिक। सदके जाना बाबा जी मौला तो सलामत रखे बाबा जी मेरी पाक बीबी तुहाडी इस तरह इजाफा करे
شاہ جی آخری فکرہ تو پھر ایک جملہ مصائب دا نامہ تاکہ نماز میں مکمل ہوئی ہے. اللہ تو سلامت رکھے. ہوں میرا خیال ہے بس کرنی چاہیے تھی بھی تھوڑے تھک گئے ہو. اے تھوڑی آواز دسے گا اچھا ہے چاچا جی فتح میرے نال ہو آئے بڑا فکرہ انہیں آخیا ادھر دیکھو. آپ کو پتا ہے بابا جی جیسے ہماری ذاکر یاد ہے مجھے ابھی ایک شاہ جی بھی کہہ رہے تھے یار مجھے تو بھائی پڑھنا بڑا سونا ہے تو وچ قسم بار بار چکنا. میں کہا بابا جی آدھو پی گئی ہے آدھو پی گئی ہے بہت سارے اگے ہاں ہوں تو پھر وہ بابا جی آخنا پہنتا ہے تو پھر تاما سے ورنا اون جی میں گھر بھی کئی قسم چکی ہوں. اتنے پھر مجبوری پانی لوگوں نے سچی ہے گل کہ نہیں کیونکہ اسی ماڑے مسکین بندے جو پھر قسم چک کے پوری پانی پہ. لیکن عیسائی قسم اٹھاتے صحیح قسم اور سارے مسیح بھائی سارے مسیح برادری اور مردے مردن قسم میں پھر کھا لگا جی غازی دی قسم وڈا پادری آندا ہے انج کام کرنا کہ کیوں آندا مجھے قسم جو آندا مجھے مریم کی قسم مجھے روح الامین کی قسم مجھے یسوع مسیح کی قسم مڑ دیا جائے مجھے انجیل کی قسم شادی آندا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں ان کا حکم جیسے فرش پہ چلتا ہے ویسے عرش پہ چلتا ہے. آندہ مر جو سجدہ نہ مقابلہ نہ کرنا جائے. بابا جی مہربانی مولا تو سلامت رکھے. اللہم صلی علی محمد والم. شاہ جی تو پتہ پھر پاکاں دا ذکر ایسا ہے زندگی ساری کر دے تو مکدا نہیں. میرا بھی اتنا آواز نہیں اج پیران دا حکم بڑا ڈھڈ ہے. وہ جدو میں امام برگا وڑ لگا وضو کر کے پیر زاغم شاہ باہر ملے نے تے نالے گڑے لایا نالے دعا دیتی نے نالے رو کے حکم آخیا نے وہ میں انشاءاللہ پورا کرنا ہے. بابا جی اسی پھر سجدہ کا موقع نے تو حکم پورا کرنا ہے. اج میرے پیرو تو میری مرشدزادیو تو میرے ماتمی ویرو اج میں حکم ہے کہ میں تمہیں بی بی زینب دی چادر دا قتل سناواں. صدقے جا میرا خیال ہے سمجھ گئے سارے میرا خیال ہے سارے سمجھ گئے نا. مولا عباس علمدار بھینوں دا مان. بابا جی اسی مصائب پڑھنے ہیں بادشاہ دے کہ بادشاہ تے انج ظلم ہویا انج سیدہ دی ماتم کیتا وہ اسی رو کے ٹر جانے ہیں. اج میرا دل کردا میں انہاں سیداں دی برکت دا فائدہ لے کے نا تے ایک جملہ تانوں مصائب دے رنگ چ مولا دی عظمت دا سناواں. شاہ جی اور میرے ماتمی ویرو علامہ صاحب دامت الثاقبہ اور بہار الانوار میں نے کوٹ کر دی اور احسان بھائی بیٹھے نے کیمرہ لگا ہے. ان کتابوں میں لکھا ہے کہ روز محشر قیامت والے دن نبی پاک بڑے رنجیدہ اور ملوم ہوں گے. این کر کے نا بڑے جنہیں سہمت بندہ پریشان ہوتا ہے. امام حسین کی والدہ گرامی قریب آئیں گی کہ بابا تمہیں پتا نا بڑی پیاری تھی سی بابا میرے کو تھوڑا چہرہ نہیں دیکھنا جاتا وہ میرا پیو کیوں پریشان ہے. نبی کہیں گے امت کی بخشش کے لیے میری امت تو گناہ گار ہے تو میں سوچنا پیا کہڑے رنگ چ ترلا پاواں تو اللہ سارے معاف کر دے. جب اتنے آئے ہو میں روزدان ہاں میں میری بھی توبہ تہاڈی بھی توبہ یہ توبہ کا ڈر ہے. بی بی آندی ہے بابا تیری رسالت کی قسم میں ایسی شے پیش کراں گی جو اس ٹائم اللہ تیری ساری امت میں نہ بخشے مینوں فاطمہ نہ آکھے. یہ کہہ کے بی بی پردہ ہٹائیں گی ایک پشت میں عباس کے بازو ہوں گے. میں تیری ہائے صدقت کے جوان میں تیری ہائے تو صدقت بسم اللہ کرا تو ہائے تو پتر واجب ہے نا میرا پتر ایک بھی عظمتی غازی شہنشاہ دے کہ پاک بی بی سیدہ خاتون قیامت اند پشت چ عباس تے ہاتھ ہان گیا. ایڈی وڈی بابا جی عظمت میرے مولا غازی دی. ہوں دسو جہاں ایڈی وڈی ذات میں اتنے بہ کر ہوئے اللہ دے گناہ نہیں بخشے گا. پانتن کی قسم بابا جی آنگے نے سب تو بہتا کیوں ماریا گیا ہے. اے جملہ جہاں میں نے زاغم شاہ دسیا زاغم شاہ کہا پتر اے جا کے پڑھنے تو ہوں سید آخیا تو میرا خیال ہے جی اللہ بھی مجھے پڑھے گا تو میں کہوں مالکا میں مجبور سا میرے پیرا آخیا یہ نہ آخیا پتر دسی کہ 72 شہداء میں سب سے بڑا قد بھی عباس کا ہے سب سے چھوٹی قدر بھی عباس کی ہے. یہ میں شاعر آخیا تو میں عربی مختل پڑھ لینا وا میں جملہ آخنا تو عرفان شاہ اگے تمہیں پتا پھر وہ تو بالکل ماتم کی تیاری سے تو میں تو ڈرنا نہیں ہوں. ابھی سید اللہ تیری اکھا رحم کر کے مولا ماتمی پتر دے مولا صدا محمد شاہ نے پتر دے مولا فدا شاہ کی نسل میں جاری رکھے
ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬੇऔਲਾਦ ਮੌਲਾ ਗਾਜ਼ੀ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਦਕਾ ਆਇੰਦਾ ਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੇਵੇ। ਪੁੱਤਰ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਲੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇ ਹਾਇ ਕਰਿਆ ਜੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਬਰ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਾਣਾ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਸਮ ਚੁੱਕ ਲਗਾ, ਮੈਨੂੰ 5 12 14 ਦੀ ਕਸਮ ਅਰਬੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣੀ ਜਦੋਂ ਗਾਜ਼ੀ ਬਾਹਾਂ कटा के डिग्गा ना ये ऊपर से वैसे मारते रहे जैसे कसाई गोश्त बनाए तो कीमा उड़ता है। मैं बिस्मिल्लाह करा अब्बास के बदन के यूं पुरजे हवा में सबके जाना पांचन जी के सबके बिस्मिल्लाह यार एक बार हायत करना सही एक बार हायत वादे बाबा जी जिन्हें मारते ना कसाई इंज बाबा जी उत्ते उत्ते गाजी शहनशाह के पुरजे उड़न। कल तुसा मेरे को कासिम सुनाया मैंने यतीम सैयद की कसम कासिम इस काबिल था कि गठरी में आ जाता, गाजी इस काबिल भी नहीं था। अब्बास मैं कल फिर आना मैंने इतना फैला जो मेरे पीर मैं सकता था जो अब्बास इस काबिल भी नहीं था। हूँ मेरा दिल है मैं अपने पीरों को पहले मुतमिन करा रिवायत सुना के तो फिर मसाब पढ़ना। एक आलिम दीन है सादात पाक खानदान से हजरत सैयद महदी बहरू उलूम यानी समंदर इल्मों का समंदर। बाबा जी ये एडा को पाक फितरत सैयद है कि इनकी ड्यूटी है रोज़ा हुसैन पे जमात करवाना। बाबा जी किड्डा को पाक होएगा और इन्हीं के पास रोज़ों की चाबी है यानी पेश इमाम भी वहां यही है और मुतवल्ली ये रोज़ा हुसैन भी यही है। बाबा जी ए शार याद ने मेरी ख्वाब में अब्बास आया, पुराना आवाज नहीं गई और आके कहते हैं महदी मैं अब्बास हूं जी बादशाह, मेरी कब्र में ना आ गया पानी, वो थोड़ी दीवार टूटी है और पानी आ गया, मिस्त्री मंगवा मेरी कब्र ठीक कर। केड़ा शिया ते केड़ा सैयद जड़ा इत्थे मातम ना करे। बादशाह क्यों? फरमाया वो असल बात यह है सकीना के बाद मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। मैं बिस्मिल्लाह असगर के बाद मुझे पानी अच्छा नहीं लगता। अब मौला तेरा पुरसा फरमाए ये 2 दिन का मेहमान ही बतौल का पुत्र है वो चकी ना अज चके कोई ना बिस्मिल्लाह बड़ी सोहने रोको जो कोई ऐसा भरा है जो हाल तक नहीं रोया अज कोई ना चके। अज गाजी शहनशाह ये गाजी शहनशाह वेखन च गाजी शहनशाह हकीकत बीबी का पर्दा है। मैं तुम्हें रोया तो बाद दसना किमें पर्दा है मैं तुम्हें दसना। वो शार आंद ने मैं अपने आप को आख्या कि कित्थे मैं एक छोटा जा मौलवी तो कित्थे गाजी शहनशाह, ये मेरा वहम है, मेरी ख्वाब च बादशाह कित्थों होना है। शाहरी आंद ने अगले दिन मैं फिर सता फिर अब्बास आया महदी मैंने तुझे कल भी कहा था ना कि मेरी कब्र की तमीर किया। शाहरी आंद ने मैं फिर तजर्बा से उठा फिर मैं अपने आप को आख्या मैं कित्थे माड़ा मस्कीन सैयद कित्थे बीबी फातिमा की दुआ। ये किवें हो सकता है कि एक मस्कीन सैयद की ख्वाब च अलमा लाइए। शाहरी आंद ने फिर मैं उदों मनिया जो तीसरे दिन आके गाजी आख्या तू जानता नहीं मैं अब्बास हूँ। मैं सदके जावा हूँ शाहरी आंद ने मैंने गर्ज तो पता लगा कि ख्वाब नहीं इस सदके जहाँ बाबा जी ये तो मेरे मुर्शद का हुक्म है। शाहरी आंद ने मैं शहर निकलिया तो मैं एक मिस्त्री शिया तो 3 मजदूर ये 4 बंदे लैके तो मैं रोदे च आ गया। जेडे असल जाहिर हो तुहानू पता है असल कबरां थले ने सीढ़ियां जांदियां ने। अल्लाह सानू सारियां नू ज़ियारत नसीब फरमाए। शाह जी मैं हौसले तां पढ़ना पाया मैंने पता मेरे अंदर की तूफान है तो इतने चौखे सैयद नहीं चौखियां मुर्शदादियां तो मैंने पता बाद चो बनना की है मैं तां आराम ना पढ़ना पाया। शाहरी आंदे ने मैं चमन लैके थले उतरा तो मैं समझाया कि यार यह कंध टुटी है तो इतों सही कर दो। सैयद आंदे ने मैं दस के ते आप पौड़ियां से उतरिया तो आने ने 2 मिनट बाद ना गाजी की कबर चो यह आवाज शुरू हुई आनी ओ कांडी पई है ओ तेसी पई है ओ दाबड़ा पिया चीका मार लग पे चा रही। शाहरी आंदे ने जो उत्ते आए तो चमा के मथे खूनो खून हुए। मैं आख्या 2 मिनटा च होया कि ये बाबा जी मैं इशारा करना जो मैं सैयद होवा तो फिर मैं खुल के पढ़दा मैं ना तुहाडा नौकर मैं मेरे हाथ का इशारा दिखा दे ओ होया कि ये आंदा चारे ही आके ने शाह जी तुसीं ज़ात दे सैयद हो ते इल्म दे समंदर हो तुसां ते आख्या सी कबर गाजी दी है। मैं बिस्मिल्लाह करा मैं बिस्मिल्लाह करा अल्लाह तेरा पुरसा कबूल करे बीबी पाक जानब तेरे राजी होवे सदके जाना। शाह जी बिस्मिल्लाह सैयद नहीं मातम करके लेकिन ना करना जो घर वाला लोना फिर होना पीर खुदा शाह जी एन करके बीबी आखा तुसा तो आख्या कबर गाजी दी कबर अल अब्बास कल किताब गाजी की कबर इतनी जितनी किताब है जो इन्नी को आवाज च हाय करो मैं तब भी राजी हाँ। अल्लाह की कसम असगर की कबर बड़ी है गाजी की कबर छोटी है।
ہوں وہ میں وجہ دسنی ہے تو وجہ مجھے دسنے کا ڈر ہوں میں پہلے ایک سید کو پوچھ لا دیکھو نا میری تو تمام ہوئے گی عرفان شاہ جی اجازت دیں دو میں دس چڑا لو جی سید ہوں اگر تھی آخو سخت ہے تو پھر میں سیدوں کو اجازت نہیں لیے میرے پاس عرفان شاہ ہوئے میرے پاس کوئی سید ہوئے آج رسول ہے میرے پاس صاحب ہے میں پاک امام مانگ رکھا کہ میں سیدوں کو پوچھ کے آخر لگا تھا پوچھ کے آخر ہوں سید آتے ہیں دسو کی ہوا جی انہیں آخر بادشاہ قبر چھوٹی ہے شاہ جی آتے ہیں تھی دسو تو غازی عباس کے بارے سنیا کی ہے وہ آتا بادشاہ جی اسی تو مزدور آدمی ہاں کدی کدی میڈیسن چاہیے تو ذاکر آتے ہیں ایڈا جوان سی سید کہ جدو غازی گھوڑے سے بہندا سی نا تے پاک مرشد دے پیر زمین تے لگتے سن تو شاہ نے بابا جی شاہ نے آخیا بالکل صحیح سنا تیرے ذاکر ٹھیک ہے نے اچھا یہ دسو غازی کی موت کی میں سنی جی شاہ جی پھر طوفان ہونا مجھے پتا ہے اتنے آل رسول وستی ہے اتنے چاچا طالب طوفان آ جانے احسان بھائی تنظیم بھائی اسی امتی سارے اصا رج کے ہائے کرنے تاکہ سید سارے راضی ہونا اکا بگڑا شاہ آدھے نا موت کی میں سنی جے جوان تو واقعی سارا دادا ایڈا سی موت کی میں سنی جے وہ آدھے بادشاہ سانو نہیں پتا ذاکر آدھے نے بی پاک سکینہ آخیا سی میرا سر پیسا تو چاچا پانی بہایا تو سید گیا مشک لے کے پانی بھی بھریے تو راہ چ ظالماں نے بازو کٹے نے تو غازی اتھی ڈگیا تو اتھی شہادت ہو گئی ہے آدھا اینی گل کی تمہیں پتا سیداں دی علامت سید کالا ماما بنتے ہیں آدھا شاہ دے سر تے کالا ماما سی شاہ نے پھر نہیں دیکھا کہ میں سید تو میں عالم ہاں آدھا شاہ نے انج لا کے نا تے بھج بھج کے ٹکرا ماریاں نے غازی دے روزے دی قبراں تے ٹکرا مار معاف کرا مجھے ٹکرا مار کے شاہ نے جدو متھا رنگیا نا تے رنگ کے آدمی تیرا ذاکر تجھے آدھا سچ سناتا ہے صرف بازو نہیں کاتا اجت ہے بڑی جلائے کوئی عباس کا پیر کاٹ کے لے گیا کوئی عباس کی پنڈلی کاٹ کے لے گیا کوئی عباس کی ران کاٹ کے لے حوصلہ حوصلہ مرحبا مرحبا ہاتھ پکڑے بھائی کو ہاتھ پکڑے بھائی کو مرحبا یا زہرا مرحبا یا زہرا پچی صدقے جانا میں تمہیں آخر جی برداشت نہیں ہونا میں تمہیں صدقے جانا ایک منظر اور بتاؤ تو سلام کرنا چاہوں اگلے سال غازی انہیں پڑھنا جنہیں رہنا اگلے سال غازی انہیں سننا جنہیں رہنا اور میری آخری مہینے ہو رہے تو دھیان رکھ کے گل سنا جی میں تو ہوں میں ذرا نرمی اختیار کرنا مجھے پتا میں تھوڑی چوکی سخت رات پڑ چڑی ہے میں نرمی اختیار کرنا اے میرا مولا شبان بھی کہڑی تاریخ میں آیا دنیا تے بابا جی یہ ہوں میں کہانی سنا لگا میں سیداں نو پہلا فکرہ سی امتیاں واسطے کہ اینا ماریا نے عباس نو کہ بند بند جدا کیتا نے ہوں میں کہانی سنا لگا میں اپنے سیداں نو تو اپنی سیدزادیاں نو بابا جی 4 نو آیا عباس تے انج نا ماں دے کول انج غازی پیا تے شام دی ملکہ بی بی سلام لے کے اندر گئی ہے اما میرا سلام بی بی آدھی ماں کو تاری مہربانی میں کنیز ہاں میں تاری نوکرانی ہاں اما ہائے صدقے جانا اما میرا دل کرتا بابا جی کپڑے جگہ ایڈا استعمال نہ کرنا بابا جی اے بہتر رہے گا اما اما میں ذرا اپنے ویر میں چکنا اگر رو کے غازی دی مانگی بی بی اجازت مانگ کے شرمندہ نہ کرو تسی مالک ہو انج بی بی پاک نے پہلی بار چکے غازی نو انج تو جن کاری قرآن نہیں چکتا انج کر کے نا بی بی انج کر کے تو بی بی نال دے کمرے چلا گئی ہے مجھے پتا اتنے سیداں دے کلیجے چو ہائے نکلنی ہے نال دے کمرے کی بی بی کھڑ کے نا غازی نے تو کیتا کی نہیں پہلی باری اپنے کمرے چ اتنے اور کوئی نہیں پہلی باری انج کیتا نہیں کہ اپنی تھوڑی جی چادر لا کے نا تو اتنے غازی نے انج رکھا نہیں تو اندر میں کلثوم اما نے کہا تھا تیرا اصل پردہ عباس ہے اللہ تیرا پرسہ قبول فرمائے پاک بی بی تیری ہائے قبول فرمائے اگلے سال کنے رہنا رکھنی سید جی سیدین بسم اللہ کرنا بسم اللہ کرنا جی بسم اللہ وجہ شاہی اما نے کہا تھا صدقے کا حوصلہ نہیں کری حوصلہ کریں میں تمہیں غازی کا قتل سنانا حوصلہ کرا دے میں 2 منٹ اور پڑھنا ہورے اگلے سال کی نصیب ہے بار بار پڑھنا ہورے کنی نصیب ہے ہورے کون منو آتا بار بار انجا کے اگلے سال کی نصیب ہے میں تمہیں سنانا جی پھر بی بی پاک نے آخیا کلثوم جی بہن فرمایا ذرا تمہیں پڑھنا ویک 10 ہونا ویل سگنا پیو ور گئی تو این بی بی پاک کلثوم نے پڑھیا تو این کر کے انہیں پیار کیا جدو پاک بی بی کلثوم پڑھا نا غازی نے تو وڈی بی بی پاک پتہ کی کیتا جی وہ یوتا ہے رقم پتی والی چادر تو نا ایک ٹکڑا پاڑیا نے ایڈا صدقے جڑے سمجھ گئے ایڈا ٹکڑا پا کے بی بی کلثوم ذرا انہوں نے غازی لے کے این بی بی لے کے غازی انہوں تو این بی بی پاک نے سجی باہ پھڑ کے نا غازی دی انج نور دی بنی باہ این پھڑ کے نا تے ایتھے ٹاکی بنی ایتھے ٹاکی بن کے آندھی ہے اما نے کہا تھا جب تک یہ بازو ہے تیری چادر بھی ہے جب وہ بازو لے گیا زینب تیرا برقع لے جانے
میں بسم اللہ سے لگا چاہیے سب کے نام مولا تاری حایت پرسا قبول فرمائے بابا جی جو میں پوری کہانی سناوا یا میں مر جاگا یا تھوڑے چ کوئی مر جائے گا ہم بالکل میں قریب آ کے تمہیں بابا جی ایک جملہ سناوا اب دیکھو میں ہر شہر چھڈ کے تو دیکھو ڈائریکٹ کتنے آؤ لگا میں نہیں دستا بابا جی کس طرح مولا تیار ہوا ہے ایک گل صرف دساں گا وہ اس واسطے کہ مینوں بھی میری ماں سکھائی ہے تو میرا دل ہے میں اگوں تمہیں سناواں جن میں امتی بیٹھے ہونا تساں کدی یہ نہیں حساب لانا کہ شاعری آپ کیویں دے نے یہ شاعری جان تے حسین جانے اساں عزت کرنی ہے واجب سمجھ کے یہ تمہیں میں دساں یہ سیداں دی عزت دسی کیسے وہ آؤ سنو چاچا میرا عسکر پیاسا ہے تو بادشاہ نے سکینہ پھر مشک آپ ہوا اے غازی شہنشاہی ساڈا مرشد جیسے دسیا ہے کہ انج سیداں دا حیا کریدا ہے انج فاطمہ دی اولاد نوں جھکیدا ہے اے ساڈا مرشد عباس ہی اے بیبیاں دی چاچا چاچا تیرا قد وڈا ہے تے میرا چھوٹا ہے تے چاچا میں کیوں مشک پاواں انج پھر سید آئی انج جے ہائے کرو تہاڈی مرضی میں سچ پڑھنا پا ایڈا غازی جھکیا کہ غازی دا متھا سکینہ دے پیراں تے آ رکھا ہائے ہائے او تو رویا تے بی بی نہیں روئی ہوئے گی او تو رویا تے سکینہ نہیں روئی پانچن دی قسم جدوں ویکھے ذرا منہ لایا میرے چاچے میرے پیراں تے منہ لایا تے انج اوکھا سا لے کے انجی چاچا کی سمجھ کے منہ لائے تھلے کو کے اندر وقت دی زہرا جدو بی بی آخر وقت دی زہرا عرفان شاہ تو سمجھ شاہ ادو پھر بی بی پاک سکینہ دا وعدہ بی بی چاچا جا پھر میں نہیں تیری پتری بن کے نہیں میں دادی زہرا بن کے وعدہ بھی کرنی ہوں ہر چھت تے میرے پیو دا علم تھلے ہوئے گا تیرا ہاتھ اتنے ہوگا چاچا اے سکینہ دا صدقے جاواں چاچا اے سکینہ دا وعدہ ہی چاچا میرے پیو دا علم تھلے رہے گا چاچا تیرا صدقے جاواں اے صدقے جاواں اے سید اللہ کرنا وعدہ ہی میں نہیں پڑھدا اگوں بی بی پاک نے کیوں کیتا علم کیوں لیا میں دیکھو ڈائریکٹ چونکہ ٹائم چوکھا ہو گیا میں تمہیں ڈائریکٹ قتل دی گل سناواں انج میرے مرشد نے مشق پڑھی ہے دیکھو میں ہر شے چھڈ چھڈی ہے تسی آپ ذاکری سمجھ لو تانوں پتہ ہے زاغم مجتبی نے سارا مصحف چھڈ چھڈیا ایڈا بڑا طوفان پڑ لگا ایک کوئی تے چلا بابا جی نے مشق پڑھی ہے انج میرا مرشد نام شاہ جی مشق پڑھ کے نا تے بادشاہ نے تے تسمہ بندے پے تے شاہ جی اینے چ نا تسمے بن دی دیر چ بادشاہ دا گھوڑا ہے اشعل او بابا جی انج اپنے سم چکدا ہے تے زور دی پانی چ بابا جی پھر چکدا ہے پھر پانی چ کنی واری نے عمل کیتا تے شاہ جی او دی وجہ تو نا او پانی اڈ اڈ کے کوئی غازی نہیں تھے کوئی غازی نہیں تھے کوئی ایتھے جدو مرشد غازی واوا پج گئے نہ تسمہ بن دی تو ادو انہوں آخیا نے ماذا فعلت یا اشل اوے اشل ایک ہی میں کرنا ہے او للامر دے پتر نے گھوڑے جواب دیتا ہے او جانور ہے تو انسان ہے اپنی ہائے آپ ہی ویلی عرفان شاہ تیری جگ دی قسم ہے رو کے ایڈے دے اتھرو رو کے گھوڑا دا مولا اے میں کام تاں کیتا ہے اگر مشق نہ بھی خیمے گئی تیری لاش تو جائے گی نا تیرا لباس نچوڑ کے سکینہ اصغر کو دلائے گی مولا دا اصغر پہ حوصلہ حوصلہ مرحبا یا زہرا مرحبا یا زہرا آخری منٹ رہ گا جو جنازہ ہونا ہے علم کی صورت غازی دا آخری منٹ رہ گا جو میری اوقات تو بہت ٹائم ہو گیا ان میرے پیروں کی بڑی چیزیں نہیں ہے میں ٹائم کی پرواہ نہیں کرتا میں 1.5-2 منٹ کو سلام کر لوں سارے رو پے ہو لیکن میرا دل یہ کرتا ہے کہ انہیں پتہ لگے سید کتنے نے ماتمی کتنے نے اینڈ سنو کہ ہائے عباس کا ہاتھ آوے تو پھر میں اگلا جملہ پڑھا تواڈے بچوں کو کہانی یاد چھوٹے پتر اینج پتر مشق پڑھ کے سید بیٹھا ہے تو پتر ایک ہی نظر سی میرے مرشد کو پھر بھی کنے 100 بندے مارے نے وہ کمینہ آندا ہے یہ اگے نہ جاؤ جڑا اگے گیا غازی اکھ بھر کے ویکھے بندہ مر جاندا آندا انج کرو لٹ کے وار کرو شاہ جی حکیم بن طفیل تے اللہ لعنت کرے انہیں چھپ کے وار کیتا تے غازی دا سجا پاس رہتا ہے تو سید نے مشق پڑھی ہے کھبے بازو چ ایک اور ملائم بابا جی زجر ان وار کیتا تے عباس دا کھبا بازو رہتا ہے ان وانگنی سیداں دا وفادار جدوں دونوں باواں لے گئی نا ہوں تسمہ پایا سنوں چ ایتھے بچہ بیٹھا ہے یہ اٹھ کے میرے وال وٹا سٹے تو میں کیویں منہ بچانا کیویں بچانا اینج کرنا تے جدی ہاتھ کوئی نہ ہو جدوں سامنے تیر ہوندا نا تے مشق دے اوتے اپنا پیٹ رکھ کے متھا اگے کر کے آؤ اصغر دا صدقہ
آئے سکینہ دا صدقہ، آئے کبرا دا صدقہ، او میں سیدہ دا نوکر، او میں فاطمہ دی اولاد دا نوکر. بسم اللہ بابا جی ایک ایک اکھ چ 10 تیر بجے نے. اجے غازی دی ہمت نہیں ٹوٹی. جدو ایک ظالم نے بابا جی مشکل تیر ماریا نا، ہن غازی گھوڑے نوں آکھنا ہن منہ پھیرنا ہے، ہن منہ پھیرنا ہے. اس تو بعد نہ پڑھنا تے نہ تو سننا ہے. بھائی علم والے 2 منٹ پورے ٹائم دیکھو تو پھر اندر آیا جے تاکہ میں جنازہ پڑھا تے جنازہ ان جائے جنوں آؤں گا کہ شاہ جی ادھروں غازی لٹھا ہے. بار بار علم پڑھنا پیا کیونکہ سیدہ کی مثال اس تو بہتر کوئی نہیں ہو سکتی. یہاں اتنے قرآن رکھو تو یاد رکھو. انج بابا جی مین دروازہ عرفان شاہ جی حوصلہ سنا جی انج مین بوہے تے کھلو کے نا تے سکینہ آندی ہے بابا واہ واہ دیر ہو گئی ہے میرا چاچا نہیں آیا. ہائے 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 تیرے ماتم کو اور زاغم صدقے جائے کروڑا زاغم سیدہ دی جتی تو قربان کرا ایڈا سونا رونا لو بابا بابا میرا چاچا نہیں آیا دیر بابا ہو گئی. انج سید نے پھر اٹھائے سید زادی نے انج میری یہ ہون ویخ مینو نہیں پتا کتنے میرے مرشد دادیاں نے تے کنے ماتم کرنا نے. جدو انج حسین دھی نو چکیا نا تے نکے نکے ہاتھ منہ تے پٹ کے نہیں بابا اصغر مرتا تو مرے چچا کو بلا لے. اور میری یہ دیکھا کیا بابا کوئی اوپر سے خنجر مار رہا ہے کوئی نیزے مار رہا ہے تو حوصلہ حوصلہ کوئی تلواریں مار رہا ہے. میرے چچا کے ہاتھ ساتھ نہیں. ایک گل تو پھر سکینہ چیخ ماری ہے شاہ جی معاف کر دو گے شاہ جی میں کل ہونا زندہ رہا تھے اتوں پھڑ کے مینو سڑک کے بچ کھلار کے گولی مارا جے میں وہاوا نہ تے انج شاہ جی کیتا نا ماتم چھڈ کے ہن بی بی انج چیخ ماری ہے جنہیں یتیمہ چیخ مار دی پیو دے ہو امام آخیا سکینہ ایڈی وڈی چیخ آندی ہے بابا میرے چاچے کے ہاتھ کوئی نہیں ایک بندے نے انج گرز مارے میرے چچا کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور میرے چاچے کا سر نکلے اور جنہیں قرآن کھول دے بابا میرا مظلوم چاچا حوصلہ حوصلہ. اس تو بعد بابا جی میں نہیں پڑھنا میں جا رہا ہوں آخ لگا ماتم حسین آخ لگا جی اور شاہ جی مختار شاہ جی علامہ صاحب اتنے ذاکر پڑھتے ہیں اتنے ذاکر ہوں طوفان ہونا جو حالت میں سلام کر لگا. میں اس تو بعد عرفان سے نہیں پڑھنا اس فکر کے بعد علم پاک تے بچے ہوگا ذاکر آدھے نے ہوں امام نے انج ہاتھ رکھا ہے تو امام فرمایا الان ان کا سر ظاہری وقلت ہی لتی غازی ہوں میری کمر ٹوٹ گئی اج میں تمہیں سناوا اوے حسین دا نویا پڑھنا لو اج میں تمہیں دسا حسین کتا نویا پڑھیا دنیا پڑھ دی ہے نویا حسین دا تے انج لک تے ہاتھ رکھ کے حسین نویا پڑھے غازی دا. سننا جے تیار ہو. امام فرمایا غازی اليوم نامت عالم بک لم تنم وتفحت اخرى في عز منامها. امام فرمایا غازی وہ آنکھیں جو تیرے در سے نہیں سوتی تھی وہ آرام سے سوئیں گی آج کے بعد ماں زینب سوئے گی آج کے بعد نہ سکی قرآن آواز نہیں قرآن آواز کھولی فل آواز کھولی قرآن جلدی آواز کھول ساری آواز کھول اور ذاکر نے حسین اہم ترے تے سید نے ٹھوکر لگی ہے اگے ویکھیا کٹیا علم پھر ٹھوکر لگی ہے اگے ویکھیا پھٹی مشک پھر ٹھوکر لگی ہے اگے ویکھیا سجی بائیں پھر ٹھوکر لگی ہے اگے ویکھیا کبھی بائیں مینوں سید زادیاں دی چادراں دی قسم ہے اے ذاکر تیرے در تو آنے ٹھوکر لگی ہے. اصل بات یہ تھی جب غازی گرا عمر صاحب نے کہا اب جیسے چاہو حسین سے سلوک کرو. کوئی بائیں سے تماشا مارتا کوئی بائیں سے تماشا مارتا آواز آئی غازی اور میں غریب ہو گیا لے آؤ جنازہ عباس اور میری بہنیں اجڑ گئی نہیں اور میری تیار ہو گئی نہیں ماتم حسین